ہمارے مرکز میں بہت سارے مرد و خواتین حضرات اور بیرون ممالک سے لوگ فون پہ رابطہ کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر جادو ہو جاتا ہے اور بار بار ہو جاتا ہے۔ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو نہ ہو لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے۔ ایسی کیا تدبیر ہے جس سے ہم بچ سکیں کہ ہمارے اوپر جادو نہ ہو؟ دیکھیں، ہم ان کو بھی بتاتے ہیں، ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں، چونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کھول کر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ ان کو استعمال کر کے خود گھر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارے علاوہ بھی کسی عامل کے پاس جا کے علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجبوری بن گئی ہے، حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ روحانی اعمال کی طرف جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو خود سے کریں۔ ہم اسی وجہ سے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ تو ہم ان کو بھی بتاتے ہیں، ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، آپ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے، سنبھال کے رکھنا ہے۔ اپنے کپڑوں کو سنبھال کے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے پاؤں کی مٹی جو ہے یہ کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ آپ کے ہاتھوں پاؤں کے ناخن کسی کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے اور آپ کے سر کے بال کسی کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، میں نے مختصراً عرض کی ہیں، باقی لمبی ایک تفصیل ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئے تو آپ مسنون دعا کو پڑھے بغیر اس کو نہیں کھائیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کو پڑھے بغیر نہیں کھائیں۔ اگر کھانے پینے کی کسی چیز کے اوپر جادو ہوا ہوگا تو آپ کی اس دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ اس جادو کے اثر سے آپ کو متاثر نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں کوئی دم کیا ہوا یا جادو کی ہوئی چیز کھلاتا ہے، ہم دعا نہیں پڑھتے، وہ فوراً ہم پہ اثر انداز ہوگی۔ اسی طرح ہماری استعمال کی ہوئی کوئی بھی چیز کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے یا جو جادو ہمارے اوپر کروانا چاہتا ہے اس کے ہاتھ لگتی ہے اور وہ جادوگر کے پاس جا کر یا خود سے ہی گھر بیٹھے ہماری اس چیز کے اوپر جادو کرتا ہے تو ظاہری بات ہے ہم متاثر ہوں گے۔